اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مہینہ جو چل رہا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ، تو اس میں ایک نہیں بیسیوں ایسے اعمال، بیسیوں ایسے رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ یہ تو وہ جھوٹ ہے یا وہ من گڑت باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کنڈے ہوں گے، فلاں روزے رکھے جائیں گے، فلاں کام ہوگا، فلاں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمانوں کو ایسی تعلیمات نہیں دی۔ اور ایک مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی کتاب میں حکم کوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ وہ انکار کر دے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے پھر اس کو کرنے سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے۔ ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم کرنے کا نہیں دیا گیا، تو پھر کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ فرمایا جو دین میں ایسا پہلو پیدا کرتا ہے، نیت چاہے جتنی بھی خالص ہو، عمل چاہے جتنا بھی نیک نظر آئے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، کہ روزے کی دو قسمیں ہیں، فرضی روزے اور نفلی روزے۔ فرضی روزے کا تو اللہ ہی اجر دیں گے، ان لمیٹڈ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اجر ہے۔ جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ 70 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر طے ہوگا تصور کر سکتے ہیں ہم۔ قیامت کے دن ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے والا، نفلی روزہ رکھنے والے کو جتنا 70 سال سفر کرنے کی مسافت بنتی ہے، اللہ اسے اتنا ہی اتنی مسافت جہنم سے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ صحابی جن کا کیا کہتے ہیں کہ جن کی ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزری ہے اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے گئے ہیں، کیا پوری دنیا کی عبادت اگر جمع کر دی جائے ایک گھڑی کے اجر کے برابر صحابی کی ایک گھڑی کے اجر کے برابر مل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر ساری دنیا کی نیتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں صالح سے صالح انسان کی، لیکن کسی صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک میں آپ کو بہترین غور سے واقعہ سنیے گا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے تھے۔ جب قرۂ غمین پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھول لو، روزہ افطار کر لو۔ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ افطار کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ چند صحابہ نے ابھی تک روزہ افطار ہی نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو جواب دیا گیا کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے، اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ اب ذرا یہاں رکیے اور غور کیجئے کہ روزہ رکھنا صحابی کا اور صحابی کی نیت، اور صحابی ایک وہ خود صحابی ہیں، دوسرا روزے میں ہے، تیسرے صحابی کی نیت کیا ہے کہ ہم میں طاقت ہے اور ہم جہاد کر سکتے ہیں روزہ توڑے بغیر۔ تو پھر دیکھیں کہ تینوں کا مقابلہ آج دنیا سے ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ یہ گناہگار ہیں، یہ گناہگار ہیں جنہوں نے روزہ ابھی تک نہیں چھوڑا، میرے کہنے پر روزہ نہیں کھولا۔ صحابی کی اگر نیت ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، عمل بھی صالح ہو، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بولے ہیں۔ تو آج ہماری نیتوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ ہم اگر نیکی کی نیت سے بھی بات کریں گے کہ ہمارے متعلق کل کیا بولا جائے گا، کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई नहीं दी, जिनके बारे में सहाबा इकराम की तरबियत नहीं की गई, वो दीन हो ही नहीं सकता। किस्सों से भी इंसान को इबरत मिलती है और बहुत सारी वो क्या कहते हैं बातें मिसालों से भी वाज़े होती हैं। आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत तो करते ही हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम सब मुहिब्बत वतन हैं, और फिर क्या कहते हैं क्योंकि अल्लाह ने ये हमें खित्ता दीन के लिए दिया है, तो चंद मुहिब्बान पाकिस्तान बैठकर अगर ये सोचें कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो हमें भी ये जो मुसलमानों पर मुसीबत है कर्ज़ की, ये दूर करनी चाहिए। और बैठकर ये मशवरा हो जाता है कि चलो जी आप भी डॉलर्स तैयार कर लें, आप किप्स तैयार कर लें, आप यूरो तैयार कर लें। अगर ये मशवरा हो जाता है तो ये मशवरा अच्छा है या बुरा? अच्छा ही होगा ना, कि चलो हम क्या कहते हैं, चलो हम भी मुल्क का कर्जा उतारने में मदद कर देते हैं इंतज़ामिया की, वो भी तो हमारे लिए सोचो विचार करते हैं ना। लेकिन अगर मतलूब क्वांटिटी बना भी लें और हम इंतज़ामिया को कॉल कर दें कि अस्सलाम वालेकुम, कि जी हम मुहिब्बे वतन हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को क्राइसिस से बचाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ये बस आप कर्ज अदा कर ले और हमारी जान छूटे। तो एक आध घंटे में के बाद जब इंतज़ामिया आएगी अरेस्ट करने के लिए, तो कोई ये दलाइल पेश करेगा कि अरे मैं तो मुहिब्बे वतन हूँ, आप क्या कर रहे हैं? तो वो जवाब क्या देगा? अच्छा तो साथ तुम फ्रॉड करते हो और आप दलाइल पेश करते हो, तो कहते हैं कि उसको पकड़कर वो ले जाएंगे और कहेंगे कि तुमने डॉलर्स तो तैयार किए हैं लेकिन ऊपर स्टेट बैंक की मोहर ही नहीं, अपने घर बैठे सब कुछ बना लिया। इसलिए ये उसूल याद रखिए कि कोई भी ऐसा अमल जिसके ऊपर कुरान और सुन्नत की मोहर ही नहीं है, तो वो क़यामत को अरेस्ट तो करवा देगा, चाहे कितना ही अच्छा अमल क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी नीयत क्यों ना हो, लेकिन ये तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा ये अच्छी नीयत और अच्छा अमल जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं। कबूलियत का मेयार एक ही है कि अल्लाह का कलाम और रसूल की हदीस किताब और सुन्नत से जो साबित है कबूल वो होगी, जो किताब और सुन्नत से साबित ही नहीं वो कोई भी न कर ले, जैसे भी कर ले, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब और सुन्नत के मनहज पर ज़िंदा रखे, आमीन, और किताब और सुन्नत के मनहज पर ही मौत दे और साहिब शरीयत की रफ़ाक़त नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।